تقسیم کار سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے، تقسیم کار سے بھی حسد پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو یہاں پہنچ گئے، ہمیں یہاں نہیں پہنچایا گیا، لہٰذا یا ہمیں یہاں پہنچاؤ یا ان کو یہاں سے اتارو. یہ سیدھی بات ہے. یہ تو ہم سے وہ کرو جن سے کام لے رہے ہو، یا ان کو وہاں لاؤ جہاں ہمیں رکھا ہے. سارے اجتماعیت کے ٹوٹنے اور اختلاف کا اصل سبب یہ ہے. جی ہاں، آپ کو صحابہ کی زندگی میں یہ چیز نہیں ملے گی، صحابہ کی زندگی میں چیز نہیں ملے گی، بلکہ بڑے چھوٹوں سے استفادہ کرتے تھے. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما اس امت کا سب سے بہترین، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت تو ایسی صحبت ہے کہ اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار کفر ہے. قرآن کی آیت کا انکار ہے، ابو بکر صدیق کی صحبت کا انکار کرنا. باقی صحابہ کی صحبت کا انکار کر دیا تو فاسق تو ہے ہی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ مقام ہے کہ اگر ان کی صحبت کا انکار کر رہا ہے تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. سیدھی بات ہے. اس درجے کے آدمی ہیں. دونوں بیت اللہ سے طواف کر کے نکلے، باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لے کر طواف کے لیے جا رہا ہے. دونوں نے کہا ایک دوسرے سے چلو اس کے پیچھے پیچھے، اس ماں کو طواف کرانے پر جو اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوگی اس کی طرف، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے گا. ہمارا درجہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا، ہماری دعائیں کہاں، اس کی دعا کہاں. واپس آئے دونوں، چلتے رہے اس کے پیچھے پیچھے. چلتے چلتے حضرت عمر نے کہا اس نوجوان سے کہ عمر کی مغفرت کے لیے دعا کر دے، عمر کی مغفرت کے لیے دعا کر دے. اس نے اپنی ماں کے لیے اپنی دعا کرتے کرتے کہا عمر فاغفر له یا غفار، اے اللہ عمر کے بھی گناہ بخش دے. جی ہاں، یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ چھوٹوں سے خیر لینے کے متلاشی، چھوٹوں سے خیر لینے کی تلاش میں کہ اس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اسی طرح جو تقاضے دیے جاتے تھے آپ کی طرف سے، ان تقاضوں پر صاحب اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. آپ نے یمنی تلوار نکالی، فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی تقاضا پیش کیا جاتا ہے تو اس تقاضے کے اہل پرانی ہوا کرتے ہیں، اس تقاضے کو پورا کرنے کے اہل پرانی ہوا کرتے ہیں. حضرت عمر کھڑے ہوئے، پرانے بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں. آپ نے تلوار کو نہیں دی. دوبارہ فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے، پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں. فرمایا نہیں. تیسری مرتبہ اعلان ہوا اس تلوار کو کون لے گا جس کا حق ادا کرے. یہ نہیں کہ پرانے زیادہ مستحق تھے، یہ بات نہیں تھی. اس لیے کہ اپنے آپ کو حقدار تو وہ سمجھے گا جس کے دل سے خوف خدا نکل چکا ہوگا. اپنے آپ کو حقدار تو وہ سمجھے گا جس کے دل سے خوف خدا نکل چکا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں استحقاق سے سب کو بچا کر ہمارے اندر محتاجگی پیدا کرے. جی ہاں، استحقاق نہیں، احتیاج اصل احتیاج ہے. محتاج ترقی کرے گا، اگر احتیاج نہیں ہے تو یاد رکھو احتجاج کا مزاج بنے گا. میری بات تو ذرا توجہ سے سننی پڑتی ہے. اگر احتیاج نہیں ہوگا تو احتجاج ہوگا، اگر احتیاج نہیں ہے تو احتجاج ہوگا. اس لیے یاد رکھو کہ ہمارے یہاں کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ مطالبہ نہیں ہے کہ ہمیں دے دو. ہاں، پیش کرنا اپنے آپ کو ڈرتے ہوئے، پیش کرنا ہے تقاضوں پر. اپنے آپ کو کسی تقاضے کا اہل نہیں سمجھنا ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں. نہیں، اپنے آپ کو کسی تقاضے کا اہل نہیں سمجھنا ہے.
اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تقاضے پر، اہل نہیں سمجھنا ہے. کیونکہ حضرت فرماتے تھے جو اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے اللہ اس سے نصرت کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ اچھا تم کر کے دکھلاؤ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مطالبہ نہیں ہے. عامر بن طفیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 باتیں رکھی کہ آپ ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کو مان لیں. یہ بات ذرا توجہ سننا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا خلیفہ بنائیں. اپنا خلیفہ بنائیں، یہ پہلا مطالبہ ہے. آپ مجھے اپنا خلیفہ بنائیں. اگر آپ مجھے اپنا خلیفہ نہیں بناتے ہیں تو میں دوسری بات پیش کروں گا. ممکن ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں ہے. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلافت امامت سب کہیں کی صلاحیت رکھتے ہیں، نبی وہ بھی نہیں ہو سکتے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے. پھر ایک مشرک یہ مطالبہ کرے کہ مجھے اپنا خلیفہ بنائیں. اللہ مجھے معاف فرمائے، یہ خلافت اور مقام کے چاہنے کی طلب یہ مشرکین کے اندر تھی کہ جو اختیارات اللہ نے آپ کو دیے ہیں یہ اختیارات آپ کے بعد مجھے ملنے چاہیے. سنو، آپ نے اس کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے. اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ایسا کرو، میں آپ کو عرض کرتا ہوں ضروری بات. لوگ سمجھتے ہیں کہ علاقے تقسیم کر لو، اس سے جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیا کر لو؟ علاقے تقسیم کر لو. یہ علاقہ آپ لے لو، یہ علاقہ ہم لے لیں. یہ مسجد آپ لے لو، یہ مسجد ہم لے لیں. یہ حلقہ آپ لے لو، یہ حلقہ ہم لے لیں، تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. یہ جھگڑا ختم ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ جھگڑا پیدا کرنے کی چیز ہے. عامر بن طفیل مشرک نے دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ اگر آپ مجھے اپنا خلیفہ نہیں بناتے ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا تاج مجھے نہیں ملتا ہے تو پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ آپ علاقہ دیہات کا لے لیں، مجھے علاقہ شہر کا دے دیں. علاقہ تقسیم کر لو، آپ بھی کام کرو ہم بھی کام کرو. ہاں اسی طرح ہے روایت میں. فرمایا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا. کہنے لگا تیسری بات یہ ہے کہ میں ہزاروں گھوڑ سوار لے کر آپ سے مقابلہ کروں. ہاں یہ کر لو، یہ کر لو. اس لیے کہ نبی کو اپنی محنت پر اللہ کی نصرت کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ وہ کئی حالات کی وجہ سے دفع صلح نہیں کرتے کہ حالات یہ ہیں دفع صلح کر لو. نہیں، نبی کو اپنی کام کی نصرت پر اتنا یقین ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو، غور کرنے کی بات ہے. ایک میں عرض کرتا ہوں کہ اگر نبی کی ایک خواہش کے پورا کرنے کے خلاف ان کی اپنی بیویاں ان کی محبت میں احتجاج کریں. میری بات بہت توجہ سننا. اگر نبی کی ایک خواہش پورا کرنے کے خلاف نبی کی اپنی بیویاں نبی کی محبت میں نبی کے خلاف احتجاج کریں، میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی بات. نبی کی ایک خواہش کے خلاف نبی کی اپنی بیویاں آپ کی محبت میں آپ کے خلاف احتجاج کریں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنے والیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خود مدد کریں گے، جبرائیل مدد کریں گے، سارے ایمان والے مدد کریں گے. اس کے بعد سارے ملائکہ جتنے اللہ نے پیدا کیے ہیں فرشتے سب آپ کی مدد کریں گے. سنو، یہ تو آپ کے ایک طبعی اور خواہش کی چیز کے
پورا کرنے کے خلاف اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ساری قسمیں بیان کر دی کہ آپ نے زینب کے یہاں شہد دیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، یہ تو وہ سوچتے ہیں جو کام چھوڑ کر مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. جو کام کرتے ہوئے مسائل کو، جو کام کرنے میں ہوتے ہیں، اول تو ان کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا، اور اگر کوئی مسئلہ سامنے ہوتا ہے تو وہ کام کو مسائل کے حل کے لیے ڈھال سمجھتے ہیں. اس سے بڑی کوئی ڈھال نہیں ہے. میں عرض کر رہا ہوں کچھ کہ نصرت کیا نصرت. آپ نے زینب کے یہاں شہد دیا. میں اپنی بات کو واضح کر دیتا ہوں. حضرت زینب کے آپ نے شہد دیا. حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے آپ کے شہد پینے کے خلاف احتجاج کیا. ہر بیوی سے کہا کہنا کہ اللہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے. جب ہر عورت اس طرح کہے گی آپ کی تو آپ زینب کے یہاں شہد پینا چھوڑ دیں گے. سوکنوں کو آپس میں، سوکنوں کے آپس کے اختلاف خود اپنے شوہر کی محبت میں ہوتا ہے، اصولی بات ہے. ہر سوکن چاہتی تھی میرے یہاں رہیں، ہر بیوی چاہے میرے یہاں رہیں. زینب کے یہاں دیر کیوں کریں آپ، میرے یہاں کیوں نہ آئیں. انہوں نے تو سنو تو صحیح، انہوں نے تو آپ کی محبت میں احتجاج کیا کہ آپ آئندہ شہد نہ پئیں. شہد پینا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ آپ کی بعثت کا مقصد نہیں ہے. جب آپ کے شہد پینے کے خلاف دو بیویوں نے احتجاج کیا اور آپ کو شہد پینے سے روکنے کی کوشش کی، اللہ نے فرمایا ان تظاہر علی ان اللہ هو مولا وجبریل وسائر المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. کتنی بڑی بات ہے. جب حالانکہ آپ کا شہد کا پینا ایک طبعی ایک خواہش کی چیز ہے، کوئی فرض واجب سنت عبادت کی وجہ سے بھی نہیں ہے، ایک سنت عادت کہا جائے. یہ غور کرنے کی بات ہے. جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، اگر آپ کے اس کام کے خلاف آپ کے گھر والوں نے احتجاج کیا تو اللہ نے مدد کی ساری قسم بیان کر دی. جس کام کے آپ کو بھیجا گیا ہے اگر کوئی اس کے مقابل آئے گا تو اللہ کی کیسی مزدانی چاہیے. یہ ہے سوچنے کی بات. ہمارے دلوں میں ایک چور ہے، چور سب کے، کہ اس دعوت اللہ کی محنت پر اصل میں معترض کے اعتراض سے ساتھیوں کی اندر کی بصیرت اور یقین ٹوٹ جاتا ہے. یقین ہونا چاہیے اپنے کام پر. فرماتے تھے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ دعوت اللہ کا یہ عمل اور یہ ترتیب محنت یہ سنت کے مشابہ نہیں، سنت کے مشابہ نہیں، یہ سنت کے مشابہ نہیں بلکہ عین سنت ہے. یہ عین سنت ہے، سنت کے مشابہ نہیں بلکہ عین سنت ہے. دعوت اور اس کی نقل حرکت اور اس کا طریقہ عمل سنت کے مشابہ نہیں بلکہ عین سنت ہے، بذات خود سنت ہے. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا کسی کے مشابہ ہونا، ایک ہوتا ہے بعینہ وہی ہونا. ایک مماثل ہوتا ہے، ایک بذات خود ہوتا ہے. ایک مشابہ ہوتا ہے، ایک بذات خود ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ ساری بات میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو محتاج بنا کر چلانا ہے، احتجاج پر نہیں. احتیاج ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار جب دی یمنی تو یہ دونوں جب فرمایا پولیس کس کے حق کے ساتھ لے گا تو دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے. اللہ اکبر. ابو بکر عمر مجھے عمر اور زبیر دونوں پیچھے ہٹ گئے. میں نا حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ابو دجانہ کھڑے ہوئے، عرض کیا تلوار مجھے دیجیے، میں اس کا حق ادا کروں گا. آپ یہ نہیں فرمایا
کہ تم نئے ہو. اور یہ بھی نہیں فرمایا، ان دونوں نے بھی یہ نہیں کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ نے چھوٹوں کو کام دے دیا ہے لہٰذا ہم کام نہیں کریں گے. دیکھو یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. ہمیں صحابہ کے بے شمار قصے ملیں گے جس میں بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں سے کام لیا گیا. بہت قصے ہیں، بہت قصے ملیں گے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلے کہ کیا بات ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کو تلوار دی گئی ہے. اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ اسے اپنا پیغام کس کے ذریعے پہنچانا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ خود چنتے ہیں انسانوں سے فرشتوں میں سے اپنے کام کے لیے. یہ انتخاب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے انتخاب کا ہونا، اللہ کی طرف سے انتخاب کا ہونا، یہ اس میں صلاحیت شرط نہیں ہے. صلاحیت شرط نہیں ہے. سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا، تو کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے کہ اس کو ختم کرو؟ کیونکہ اس نے ہماری طاقتیں ہوتے ہوئے، ہمارے تیر تلوار ہوتے ہوئے، ہمارے پاس اتنی ماتی طاقتیں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ان سے کیوں کام لیا گیا ہے؟ ایک کمزور پرندہ فضا میں اڑتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالے یا بھی قوت کو پتھر کے پھینکنے پہ لگائے. اللہ تعالیٰ نے ایک ابابیل کے چونچ میں کتنی بڑی کنکر آ سکتی ہے، ذرا اندازہ کرو. میں تو عرض کروں کہ رمی جمار کی کنکر کی مقدار سے بھی چھوٹی کنکر جس سے شیطان کو رجم کیا جاتا ہے، اس سے بھی چھوٹی مقدار میں کنکر ہے جو ایک چھوٹے پرندے کی چونچ میں آ جائے. اللہ نے سارے ابرہہ کے لشکر کو بھوسا بنا دیا اس سے. حضرت آدم علیہ السلام علیہ کیا ابابیل سے حسد کرو گے؟ کام ہے اللہ کا، اس کی یہاں مادی طاقت یا صلاحیت شرط نہیں ہے، اسے قدرت ہے کہ وہ چھوٹے سے بڑا کام لے لے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حسد ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہونے دیتا، حسد ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے. یہ کام ایک دوسرے کے تعاون سے چلے گا، یہ کام آپس کے تعاون سے چلے گا، تقابل سے نہیں. دنیا کے کام تقابل سے چلتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے دنیا کے تقاضوں میں، دنیاوی کاموں میں. دین کے کاموں میں تنافس ہے، تقابل نہیں ہے. دنیا کے کاموں میں تقابل ہے، دین کے کاموں میں تنافس ہے. تنافس یہ ہے کہ اگر اوس کو معلوم ہو جائے، قبیلہ اوس کو معلوم ہو جائے کہ خزرج نے کوئی خیر کا کام کیا ہے اللہ کے نبی کی مدد میں، تو اوس خزرج سے بڑھ کر کرتے تھے، خزرج اوس سے بڑھ کر کرتے تھے. روایتوں میں ہے ان دونوں کا خیر کے کام میں مقابلہ ایسا مقابلہ ہوتا تھا جیسے دو سانڈ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. کسی کو نہیں کہا جا سکتا کون کس پر غالب آئے گا. یہ ہے کہ آپ کی نصرت اور مدد میں ان کا مقابلہ اوس و خزرج کا یہ ایسا ہوا کرتا تھا جیسے دو فحلین، دو سانڈ آپس میں مقابلہ کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، حسد کی گنجائش نہیں ہے، حسد کی گنجائش نہیں ہے. اپنے ساتھیوں کا تعاون کرو خیر میں. ولا تعاونوا علی البر والتقوی، جہاں دیکھو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہاں ہرگز تعاون نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ مدد کرو ظالم کی مظلوم کی بھی. صحابہ نے عرض کیا کہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو. تو ہم نے عرض کی کہ ایک بات یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا تعاون کیا کرتے تھے کیونکہ ان کے قلوب حسد سے پاک تھے. حاسد مقابل ہوگا،
میں حسد نہ ہوگا تو ایک دوسرے کا معاون و مددگار ہوگا. اس لیے ایک دوسرے کے تعاون سے کام آگے بڑھے گا. تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے آپس کی اجتماعیت کو جو نقصان پہنچاتی ہے وہ بنیادی چیز حسد ہے. اس لیے دلوں کا حسد سے پاک ہونا اور ساتھیوں کے لیے دلوں کا نرم ہونا یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ نے اس کو رحمت فرمایا ہے. سارے خیر کے کام اللہ کی رحمت سے ہیں. خیر کے کام اللہ کی رحمت سے ہیں. جتنا بگاڑ فسادات یہ سب اللہ کے غضب کے مظاہر ہیں. خیر کے کام اللہ کی رحمت کا مظہر ہے. یہ سب سے بڑی خیر لانے والا کام ہے. یہ سب سے بڑی خیر لانے والا کام ہے. اس سے بڑی خیر کسی اور راستے سے نہیں آ سکتی. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں صراحتاً کہ اس کام کے علاوہ جتنے اور خیر کے راستے ہیں ان سے جو خیریں آئیں گی وہ انفرادی علاقائی سطح پر آئیں گی، لیکن اس نقل و حرکت سے جو خیر آئے گی وہ اعتبار عالم و اعتبار امت کے آئے گی. تو قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. حضرت فرماتے تھے، خود پڑھو بیانات حضرت کے. میں تم سے پرانے سے کہتا ہوں کہ حضرت کے بیانات اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ کام پر وہ بصیرت اور یقین آ جاوے جو حضرت کو خود یقین تھا. اگر کے بیانات نہیں پڑھو گے تو بہت سے فتنوں اور بہت سے وساوس کا شکار ہو جاؤ گے. میں صراحتاً تاکید سے عرض کرتا ہوں حضرت کے بیانات کو پڑھا کرو. اس لیے کہ میں عرض کر دوں درمیان میں کہ اس زمانے میں جس طرح انسان کا مزاج دنیاوی اعتبار سے نئی چیزوں کے لینے اور پرانی چیزوں کو چھوڑنے کا ہے، نئی چیزوں کو لینے اور پرانی چیزوں کو چھوڑنے کا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے، دین کے بارے میں بھی یہی مزاج بن رہا ہے کہ پرانی باتیں چھوڑو اور نئی باتیں لاؤ. حالانکہ پرانی باتیں وہ اساس ہیں، وہ اساس ہیں، وہ ہیں اصل جڑیں ان تمام فروعات کی. لوگ فروعات کو اصل سمجھتے ہیں، اصول کو بھولے ہوئے ہیں. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا کہ حضرت کے بیانات کو بار 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 پڑھا کرو، بار بار پڑھا کرو. بلکہ آپ میں بہت سے ماشاءاللہ بیانات کرنے والے ہوں گے. میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس کے ذمہ صبح بیان ہو یا شام کو بیان ہو، اس کا حضرت کا بیان پڑھے بغیر عمر سے بیان کرنا کام کے ساتھ خیانت ہے. یہ میری بات آپ نوٹ فرما لیجیے. مولانا صاحب کے بیانات پڑھے بغیر بیان کرنا دعوت کی منبر سے کام کے ساتھ خیانت ہے. یہ ہٹ جائیں گے موضوع سے، اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. یہ انہیں نئے بیانات، نئے قصے کہانیاں انہیں مقاصد سے دور لے جائیں گی. انہیں احساس بھی نہیں ہوگا. اتنے دور لے جائیں گے، اتنے دور چلے جائیں گے کہ جب انہیں ان باتوں کی طرف بلایا جائے گا تو یہ کہیں گے یہ نئی بات ہے. یہ تبلیغ میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میں تم سے بہت ضروری بات کر رہا ہوں، سب سے میں تم سے امانتاً کہہ رہا ہوں کہ حضرت کا بیان پڑھے بغیر دعوت کے منبر سے بیان کرنا کام کے ساتھ خیانت ہے. حضرت فرماتے تھے، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے فرمایا آخری وقت جب حضرت کا دل کا دورہ پڑا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت سے کہ مجمع منتظر ہے بیان کے لیے. حضرت نے فرمایا بھائی ہمیں جو کچھ کہنا تھا ہم نے مجمع سے کہہ دیا. جو کچھ کہنا تھا ہم نے مجمع سے کہہ دیا. اب تو کرنے کا زمانہ ہے. یہ آخری بات حضرت نے فرمائی تھی مولانا صاحب والے نے کہ جو کچھ ہمیں مجمع سے کہنا تھا، امت سے کہنا تھا، ہم نے کہہ دیا. اس کے مطابق چلتے رہو، اس کے مطابق کہتے رہو. یہ کام ہے. اس لیے اللہ جزائے خیر دے ان حضرات کو جن حضرت کے بیانات کو مرتب کیا ہے اور شائع کیا ہے. لیکن صرف اشاعت اور مطالعہ ہرگز کافی اور مفید نہیں ہے جب تک اس نقل و حرکت میں حضرت کی باتوں کو
عملی طور پر لانے کی کوشش نہ کی جائے اور اجتماعی مذاکروں میں حضرت کے بیانات کے ٹکڑے اور اقتباسات بیان نہ کیے جائیں اور دعوتوں کو نہ لایا جائے، اس وقت تک اس سے استفادہ نہیں ہوگا، اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے بڑی خیر لانے کا راستہ ہے کہ حضرت کے بیانات میں ہے کہ محنت ایک ہے لیکن میدان محنت تین ہے۔ فرماتے تھے ایک صالحین والی محنت ہے، اپنی ذات میں محنت کرنا، انفرادی زندگی دین کے مطابق گزارنا، یہ محنت صالحین والی ہے۔ اس امت کی مدد صالحین والی محنت سے نہ ہوگی، اس امت کی مدد صالحین والی محنت سے نہ ہوگی۔ دوسری قسم ہے انبیاء علیہ السلام والی محنت۔ فرماتے تھے اس امت کی مدد انبیاء والے طریقہ محنت سے بھی نہ ہوگی۔ عجیب بات ہے، اگر یہ امت انبیاء علیہ السلام کے طریقہ محنت پر آ جائے تب بھی مدد نہ ہوگی۔ اور بلکہ اگلی بات یہ یاد رکھو کہ اگر یہ امت انبیاء والی محنت کرے تب بھی اس کی مدد نہ ہوگی۔ کیوں؟ کہ یہ امت سید الانبیاء کی امت ہے، یہ امت انبیاء کی امت نہیں ہے، یہ امت انبیاء نہیں ہے، یہ امت خاتم الانبیاء سید الانبیاء کی امت ہے۔ اگر یہ امت انبیاء والی محنت کرے گی تو مدد باعتبار امت کے نہیں ہوگی، مدد باعتبار امت کے نہیں ہوگی۔ اس امت کی مدد کے لیے شرط ہے کہ اللہ نے شرط لگایا قرآن میں ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ شرط اس نبی کی امت کے لیے ہے، یہ شرط اس نبی کی امت کے لیے ہے جو نبی باعتبار عالم کے مبعوث ہیں۔ اس لیے میں نے بات کی حضرت کیا نقل کی ہے کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ دوسرا محنت کا میدان انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے۔ ایک قوم، ایک علاقہ، ایک صوبہ، ایک قریہ، ایک بستی، یہ انبیاء علیہ السلام کا میدان محنت ہے۔ اس امت کا میدان محنت یہ نہیں ہے، کیونکہ اس امت کے نبی کا میدان محنت یہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ کی آمد نے احکام شریعت کو منسوخ کیا ہے، اس طرح آپ کی آمد نے انبیاء علیہ السلام کے میدان محنت کو بھی منسوخ کیا ہے۔ جس طرح آپ کی آمد نے اور انبیاء کے احکام شریعت کو منسوخ کیا ہے، اس طرح آپ کی آمد نے اور انبیاء علیہ السلام کے میدان محنت کو بھی منسوخ کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں برابر ہیں، ان کو بہت توجہ سے سمجھنا پڑے گا۔ چاہیے جائے کہ ہم یہ سمجھیں کہ انفرادی عبادت سے اسلام دنیا میں پھیل جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ انفرادی عبادات سے اسلام پھیل جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ امت محمد علیہ السلام ہے۔ اس امت کا میدان محنت باعتبار آپ کی بعثت کے ہے، کیونکہ امت اجتماعی طور پر آپ کے نائب ہے، امت اجتماعی طور پر آپ کے نائب ہے۔ ایک جماعت نہیں ہے جو اس کام کو کر کے آپ کی نائب بنے، بلکہ امت باعتبار مجموعہ کے آپ کی نائب ہے، کیونکہ آپ کی بعثت باعتبار جماعت کے نہیں ہے، آپ کی بعثت باعتبار امت کے ہے۔ سمجھنا چاہیے اس کو۔ تو میں نے آج کیا حضرت کی بات ہے، حضرت کے بیانات چھپے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، دیکھنا چاہیے اس میں حضرت کیا فرمایا۔ اس میں حضرت نے بیان فرمایا کہ تیسری محنت سید الانبیاء کی ہے۔ امت نصرت باعتبار امت کے جب ہوگی، جب یہ امت سید الانبیاء کے طریقہ محنت پر آوے، جب یہ امت سید الانبیاء علیہ السلام کے طریقہ محنت پر آوے، اور یہی نہیں بلکہ سید الانبیاء علیہ السلام کے مزاج محنت پر بھی آوے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے نہ ماننے والوں کے لیے بد دعا کرا کر اپنی قوم کو ہلاک کرا لیا، اپنی وہ دعائیں مستجاب استعمال کر کے جو اللہ نے ہر نبی کو دی ہے، مگر آپ نے اپنی امت کے لیے،
اپنی دعائیں مستجاب کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھ لیا ہے. کہ ساری امت کو بخشوانا ہے. اس لیے اپنی آپ دعائیں مستجاب دنیا میں مانگ کر نہیں گئے، دعائیں مستجاب کا آپ نے اٹھا کر رکھ لیا ہے. فرمایا روایت میں اختبأتها للآخرہ، میں نے اس کو قیامت کے دن کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے. وہاں امت کو بخشوانا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ محنت میں اس میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آپ کے طریقہ محنت میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے. اصل میں لوگ بات کی گہرائی کو نہیں پہنچتے، بلکہ ظاہری الفاظ کو لے اڑتے ہیں اور ایک اختلاف کا ماحول قائم کر دیتے ہیں. بات کی تہ تک پہنچنا، اس کے مقصد پر غور کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے. بات کی تہ تک پہنچا جائے، غور کیا جائے. آپ کی محنت میں جو اہم چیز ہے، وہ ہے امت کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا، امت کے ہر طبقے کو ہر طبقے میں داخل کر کے. ہم طبقاتی محنت کو کام کے لیے مفید سمجھتے ہیں، حالانکہ طبقاتی محنت امت کے طبقاتی فرق کو ظاہر کرتی ہے. طبقاتی محنت امت کے طبقاتی فرق کو ظاہر کرتی ہے، اور امت کی اجتماعیت اس میں ہے، اور امت کی تربیت بھی اس میں ہے کہ امت کا ہر طبقے میں ایسا داخل ہو جائے، اور امت کے تمام طبقات کا آپس میں ایسا تداخل ہو کہ زبانوں سے ساری نسبتیں ختم ہو کر صرف امت ہونے کی نسبت باقی رہ جائے.